اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. صدق اللہ العظیم. مسلسل کئی جمعہ سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ آج پوری دنیا پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور دنیا جو اپنی پریشانیوں کا علاج کہیں اور تلاش کر رہی ہے اور اللہ نے اس کا علاج کہیں اور رکھا ہے. یہ بات کئی جمعہ سے آپ سن بھی رہے ہیں اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر پریشانیاں، بدسکونی اور اسی طریقے سے معیشت کی تنگی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سارے کرتوت کی سزا تو نہیں دیتا ہے، بہت سو کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن جو ہے پھر بھی جو سزائیں آتی ہیں وہ انسان کو سنبھالنے کے لیے آتی ہیں. اب اس سلسلے کے اندر جو ہے یہ بات گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنی کہ ہمارے گناہوں اور کرتوتوں کی سزا فقط آخرت میں ملتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی سزائیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ اتنی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی جو زندگی رکھی ہے وہ تو آپ سنتے ہیں کہ لامحدود زندگی، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، مومنوں کے لیے بنائی ہے. جیسے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں حضرت معاذ ڈاکٹر عبدالوہی صاحب تھے. بڑے اونچے پائے کے ڈاکٹر بھی تھے، عالم بھی تھے، اور اللہ نے بہت خوب جو مقام عطا فرمایا. وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت مومنوں کے لیے بنائی ہے اور مومنوں کی ملے گی، لیکن درمیان میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس رکاوٹوں کو دور کرنے کے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، یہ حضرت فرماتے ہیں. اسی وجہ سے بہجت النفوس شرح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ایمان تو وہ ہے جو جہنم میں جانے سے ہی روک دیتا ہے. یہ کن لوگوں کا ایمان ہے؟ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سکون ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سکون ہوگا. تو معلوم ہوا کہ سکون کی تلاش جو ہے کہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقے میں جو اس سکون کا علاج ہمارے رکھا ہے. تو ایک ایمان تو وہ ہوا کہ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالح میں، یہ ایمان انسان کو جہنم میں جانے سے ہی روک دے گا. اول مرحلے میں بھی انسان جنت میں چلا جائے گا. اور ایک ایمان وہ ہے جو خلود فی النار سے بچاتا ہے. یعنی اس ایمان کی بات اگر گناہ ہے، بہت سارے انسان نے غلط کام کیے ہیں اور اس کے اوپر اگر جو حساب ہو گیا تو سزا ملے گی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد بھی انجام کا جنت میں جائے گا. لیکن وہ سزا کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے مرتا ہے تو مرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. جانے والا چلا جاتا ہے، لیکن پلٹ کر یہ نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، کوئی بھی نہیں بتا. اس لیے جو ہے آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن انسان کے اعمال اور اس کے افعال اور اس کے کرتوت کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اعمال جنتی ہیں یا یہ اعمال جہنمی. اور اسی بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر بھی انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلوک اور برتاؤ ہوتا ہے. لہذا انسان اگر سکون کی زندگی چاہتا ہے دونوں جہاں میں، تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے.
اسی لیے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اعمال صالحہ کی شرط لگائی۔ دخول جنت کے لیے فقط ایمان کافی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اول مرحلے میں جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اس لیے دنیا سے کوئی بھی جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد ہر ایک انسان وہاں کے حالات خود دیکھتا ہے کہ میں کیا عمل کر کے آیا ہوں اور اسی کے نتیجے میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کوئی پلٹ کر بتاتا نہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے پائے کہ ہمارے علماء دین میں موجود ہیں، جنہوں نے معرفت القرآن لکھی ہے، ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا جو مفتی اعظم ہوتا تھا اس کا فتویٰ پوری دنیا میں چلتا تھا، ایسے اونچے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں تھے۔ وہ ایک واقعہ ہمیشہ بیان کرتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور ان کے بہت سارے مریدین تھے۔ ایک مرتبہ ان مریدین نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ دنیا سے جو بھی جاتا ہے پلٹ کر اپنی زندگی کے حالات بتاتا نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میں کہاں ہوں۔ تو کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ جانے والا جانے کے بعد اپنی حالت کو بتائے؟ اب ظاہر بات ہے کہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ راز میں رکھا ہے۔ ہر ایک قبر کے اوپر سے گزرتا ہے، لیکن وہاں کچھ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ راز رکھا ہے۔ چنانچہ جو ہیں استاد محترم حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی ملک کا ایک واقعہ سناتے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی گیا قبرستان، تو ایک قبر کے اوپر دو جانور تھے جو اندر منہ مار کر جو ہے مردے کو مار رہے تھے اور مردہ اچھل رہا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں دنیا میں تاکہ لوگ عبرت بنے۔ عام طور پر اللہ کی عادت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے واقعات ظاہر کر دیتے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ چنانچہ ایک آدمی نے دیکھا تو وہ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو کر جھانکنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمت والا تھا۔ چنانچہ ایک جانور جو ہے اس نے دیکھ لیا تو وہ دوڑ کر آیا اور اس کے چہرے کے اوپر فقط اتنا ہاتھ لگایا، یعنی اگلا پاؤں، مارا نہیں، اور اس کی وجہ سے کیا اس کی پوری شکل بگڑ گئی، اور کہا کہ اللہ کے رازوں کے اوپر تم جو ہے جاسوسی کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر جو ہے جانے والا اپنا حالات بتا دیتا اور یہ حالات ظاہر تو دنیا کا نظام نہ چلتا، اور اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے تو اس کے نظام چلانے کے لیے۔ لیکن ان بزرگ نے کہا کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ جانے والا جو ہے اپنے حالات بتائیں، تو ایک کام کر لو، جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے دفنانے لگو تو میری قبر کے اندر پین، قلم اور جو کاغذ رکھ دیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت کی باتیں بھی سکھا دیتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ہے حضرت کا انتقال ہو گیا تو ان کی مریدوں نے وصیت کے مطابق کاغذ اور پین رکھ دیا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ دوسرے دن میری قبر پر آنا، وہی کاغذ تمہیں مل جائے گا۔ ابھی ان کی کرامت ظاہر ہو، ان کا انتقال ہوا، قلم پین بھی رکھ دیا، اور دوسرے دن وہاں گئے تو کاغذ پڑا ہوا تو تمام خوش ہو گئے، چلو آج جو ہے یہ ایک جانے والا ہے جس نے اپنے حالات ہم کو بتایا۔ چنانچہ کاغذ جب اٹھایا تو جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا فقط کہ مرنے کے بعد کے حالات سنانے والے نہیں ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یعنی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، سننے سے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے متعین طور پر کوئی بھی جانے والا اپنی زندگی کے حالات کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ راز رکھا ہے، اس لیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلوک ہر ایک کے ساتھ ایک سریکھا نہیں ہوتا، برابر نہیں ہوتا، بلکہ اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اول مرحلے میں اس کو معاف کرتا۔ تو بہرحال آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم آخرت کے مسافر ہیں، اور مسافر کے لیے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو جنت کا معاملہ جو ہے آپ اس کے بعد میں سنیں گے، میں نے جو آیت پڑھی اس کی تفسیر بعد میں سنیں گے۔ آخرت کا معاملہ، آخرت کے ہم مسافر ہیں، اور مسافر کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے
کہ کہاں سے چلا ہے اور کہاں اس کو پہنچنا ہے اور اس درمیان میں اسے کیا کرنا ہے. یہ تین چیزیں ہیں نا. ایک آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے بمبئی جانا ہے، دہلی جانا ہے. اس درمیان میں وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی جو ہے اپنا ریزرویشن کراتا ہے، گاڑی میں سوار ہوتا ہے، اور اگر کوئی جاننا پہچاننے والا تو آگے سے انتظام بھی کرا دیتا ہے کہ میرے لیے انتظام کر دے. کوئی ہوٹل بک کرا دیتا ہے، کچھ بھی کرا دیتا ہے. تو درمیان میں کام ہوتا ہے. ایسے ہی آخرت کے مسافر کو یعنی مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میں کہاں سے چلا ہوں. یہ تو ہم تمام کو معلوم ہے ہم کہاں سے چلے. ماں کے پیٹ سے نہیں، روز ازل سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواحوں سے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو ہم تمام نے اقرار کیا تھا ہاں تمہارا. وہاں پر مان کر تو آئے، لیکن اس ماننے کے بعد دنیا میں اس کے اوپر کتنا عمل کیا یہ سفر کے درمیان میں ہو. اور ہماری کہاں جانا ہے تو ہمیں آخرت تک جانا ہے. لہذا آخرت کے معاملے کے اندر جو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخرت کے اندر کون سی کرنسی کام آنے والی ہے، وہاں پر ہمارے لیے کیا کارآمد ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اسی کے لیے قرآن حدیث ہیں اور اسی کے لیے انبیاء کی بعثت بھی. اور آخرت کے معاملے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا قرآن و حدیث نے بتایا، اس سے آگے ہم نہیں جانتے. اور اس کے اندر قرآن و حدیث کے اندر پورے حالات کھلے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے وہاں بھی راز رکھا ہے، اصولی باتیں بتا دی. لیکن جو ہے اتنا ہے کہ مومن جو ہوگا اگر ایمان کے ساتھ گیا تو ایمان کے ساتھ جانے کی صورت میں وہ کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہو جائے گی. لیکن سزائیں بھگتنا اگر آیا تو کتنی سزا ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم. اور آخرت کے اندر جو دنیا سے آدمی ایمان کے ساتھ جائے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک نے تو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت کب آئے یہ اصل دیکھنا ہے. اور اسی عمل کے اوپر دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے حالات بنتے ہیں اور آخرت میں بھی بنیں گے. اس کی مثال دیکھ لو کہ ہمارا ایک بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو ہم اسکول رکھتے ہیں. میں اسکول کی مثال لیتا ہوں اس لیے کہ آج دینی تعلیم کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے ہمارے. تو جو ہے ایک بچے کو ہم اسکول رکھتے ہیں اور ہماری امنگیں کیا ہوتی ہیں کہ بچہ آگے چلے، محنت کرے اور محنت کر کے اچھی ڈگری حاصل کرے تاکہ اس کو اچھا جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے اور اچھی تنخواہوں کے ساتھ یہ جو ہے کامیاب ہو اور ہماری زندگی بن جائے. یہی ہوتا ہے. اور اس درمیان میں آدمی محنت کی اور محنت کرنے کے بعد آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد مان لو کو نوکری بھی مل گئی. اب نوکری میں جانے کے بعد نوکری کرنے والا کیا سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرا ریکارڈ خراب ہو اور جو ہے ریٹائر ہونے کے بعد میرا پینشن ضبط ہو جائے، مجھے پینشن نہ ملے. یہ ہر ایک کوشش کرتا ہے نا، یہی کوشش ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے جتنے جو نوکری کرنے والے ہیں سرکاری وہ اس بات سے بہت سہمتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا ریکارڈ خراب ہو جائے. اس لیے کہ جو ہے بعد کی زندگی کا انجام جو ہے وہ پینشن کے اوپر ہوتا ہے کہ پینشن ملے گھر میں راہ سے زندگی گزاروں. ایسے ہی دنیا کے اندر جو ہے ایک مسلمان کو ہونی چاہیے کہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اس کو محنت کرنی چاہیے اعمال صالحہ کی، اور اسی طریقے سے محنت کرنی چاہیے اپنے اعمال بگڑ نہ جائے، ہمارا ریکارڈ خدا کیا خراب نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا پینشن بن جو ہے. ہمارا پینشن کیا ہے؟ موت کے وقت میں ایمان کا ہاتھ میں رہنا، ایمان کے اوپر قائم رہنا، یہ ہمارا پینشن ہے. تو دنیا سے جو ایمان کے ساتھ جائے گا تو ایمان کے ساتھ جانے کی صورت میں اس کو جنت ملے گی. اگر اعمال صالح ہے تو اول مرحلے میں جائے گا، اعمال صالح نہیں ہے تو جو اس کو سزا بھگتنی ہے. لیکن اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے اور ادنا سے ادنا انسان کے لیے بہت بڑی جنت بنائی ہے. چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جو بالکل ادنا سے ادنا یعنی تھرکڑا سے تھرکڑا جو ہو اس کو کتنی جنت ملے گی، یعنی جس کے پاس اعمال بہت کم تھے اور جنت میں چلا گیا تو اس کو کتنی جنت ملے گی. چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک قسم کے اعمال کرنے والوں میں ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جو جہنم میں تو نہیں گیا ہوگا، جہنم سے باہر جنت کے سامنے بیٹھا ہوگا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں سے بہت پیار ہے. بہت سے بندے ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ان کے ساتھ دل لگی کرے گا قیامت کی، اور دنیا میں بھی کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اس کے واقعات بھی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے دل لگی کریں گے جو باہر بیٹھا ہے، جنت سے باہر بیٹھا ہو اسے
اور اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں جن بادشاہوں کو جانتا تھا اس میں سے 4 بادشاہوں کا انتخاب کر لیں اور ان کی کتنی بڑی بڑی سلطنت تھی اس کو متعین کر لیں۔ چنانچہ بندہ کہے گا فلاں فلاں بادشاہ تھے، وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، 4 بادشاہ کی مل کر ان کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، اور اس کے حالات بیان کو بادشاہ ایسے تھے ویسے تھے، اس کے سارے حالات بیان کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ان کی حکومت کیسی تھی، ان کی سلطنت کی کتنا رقبہ تھا، یعنی کتنا ایریا تھا، تو کہے گا کہ فلاں بادشاہ کا اتنا ایریا تھا، فلاں بادشاہ کا اتنا ایریا تھا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے بادشاہوں کو نام بتا دیے، ان کے حالات بتا دیے، ان کی جو ہے سلطنت کا ایریا بتا دیا، رقبہ بتا دیا، اب یہ بتا کہ وہ بادشاہ کتنے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے، تو وہ کہے گا کہ فلاں بادشاہ اتنے عیش و عشرت میں تھا، فلاں بادشاہ اتنے عیش و عشرت میں تھا، تمام کی جو ہے عیش و عشرت کو بیان کرے۔ پھر وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں بھی چاہتا ہوں میں یہ بادشاہوں جیسے مجھے سلطنت مل جائے، ان بادشاہوں جیسے مجھے زندگی مل جائے، اور ان بادشاہوں جتنا رقبہ ایریا مجھے مل جائے، اور ان جیسا عیش و عشرت مل جائے، یہ کہے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اے بندے اگر ان بادشاہوں کی جتنا رقبہ تھا اور جیسے زندگی گزارتے تھے ایسے ہی میں تجھے یہاں پر دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ تو بندہ کہا کہ کیوں راضی نہیں ہوگا، اتنی بڑی جب مجھے مل جائے گا تو کیوں راضی نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس سے 10 گنا میں نے تجھے دے دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں فرمایا کہ اللہ جب ایک ادنا سے ادنا جنتی کا یہ حال تھا، یہ حال، تو پھر تیرے مقبول بندوں کا کیا حال ہوگا، ان کو کیسا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ موسیٰ میں نے اپنے مقبول بندوں کے لیے ایسی نعمتیں اور ایسے ان کے لیے جو چیزیں تیار کر کے اپنے ہاتھ سے میں نے بنائی اور اس کو خزانے میں جمع کر کے اس کے اوپر مہر لگا دیا، یعنی سل لگا دیا، وہی آ کر اس کو کھولیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں کہا گیا، حدیث جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں، کہ لم تر عیون، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولم یسمع اذن، اور اسی طرح کانوں نے سنا نہیں، ولم یخطر علی قلب احد من الخلق، اور مخلوق میں سے کسی کے دل پر اس کا خیال تک نہیں آیا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے تیار رکھی، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اور ایمان کے ساتھ جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ گناہ کبیرہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج دوستو گناہ کبیرہ کو ہم گناہ کبیرہ ہی نہیں سمجھتے۔ آدمی بدنظری کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، موبائل کے اوپر نامحرموں کے فوٹو کو لے کر دیکھتا ہے اس میں کیا ہوگا، ہر جگہ پر ہر موقع پر یہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے، یعنی گناہ کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑ گئی۔ اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ لکھا ہے جزاء الاعمال، اس کے اندر خلاصے طور پر یہ لکھا ہے، اور حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عموماً جو لوگ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، بدنظری ہے، تخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا ہے، داڑھی کا منڈانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عموماً موت کے وقت میں جو ہے اس کے ہاتھ سے ایمان چلا جاتا ہے، تو پھر آخرت کی نعمت اس کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں بھی پریشان رہا گناہ کرتے کرتے، اور آخرت میں بھی پریشانی رہی۔ اس لیے دنیا کا سکون حاصل کرنے کے لیے بھی گناہوں کا چھوڑنا ضروری، اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے گناہوں کا چھوڑنا ضروری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے باقی یہ تو رکھا ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں ان کے لیے میں نے یہ تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا، مسلمان ہوگا، اس لیے کہ جو ہے مسلمان اگر گناہوں کے ساتھ کا حساب کتاب ہوگا تو اس کو آگ میں جھلسنا تو پڑے گا، انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو ایک قسم کا آدمی ایسا ہوگا جو جہنم میں جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ میں تو اس آگ میں جو جل کر جھلس ہو گیا اور جو کوئلے کی طرح ہو گیا، ذرا مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال لیجیے اپنے کرم سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ دیکھ تجھے باہر نکالوں گا تو پھر تو یہ کہے گا مجھے ذرا اور آگے بھیج دیجیے، تو کہا میں پکا وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس مجھے باہر نکال۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو باہر نکال، باہر نکال لیا تو اس کی روح جہنم کی طرف ہوگا، تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کہے گا کہ اللہ جہنم سے تو نے نکالا مجھے، لیکن جو ہے یہ پھر جہنم کی آگ کی لپٹیں میری طرف آ رہی ہیں، اس کی گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، اور وہاں کے حالات ایسے سنگین دیکھ کر جو ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا میرا پھول دوسری طرف پھیر دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھ تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، جو وعدہ کیا کہ میں کچھ بھی نہیں مانگوں وعدہ خلافی کر رہا ہے۔
کہا کہ بس یہ آخر دفعہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگا۔ اب اس کا رخ جنت کی طرف پھیر دیا جائے گا، یہ حدیث پاک میں، جب جنت کی طرف پھیر دیا جائے گا تو جنت کے مناظر کو دیکھے گا، کہے گا کہ یا اللہ تو جب اتنا کرم کیا ہے تو مجھے جنت کے دروازے پر تو بھیج دے تاکہ اندر وہاں سے کڑی سے میں دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر جو ہے تو وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ کہا کہ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگا، کہا کہ تو پھر یوں کہے گا مجھے جنت میں بھیج، کہا کچھ بھی نہیں درخواست۔ پھر جنت کے دروازے سے قریب کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کہے گا کہ اللہ جب تم نے اتنا کرم فرمایا تو مجھے اندر بھی داخل کر دیا۔ یہ کہا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور جو ہے مسلسل ہنستے ہوئے آپ نے روایت بیان کی۔ اسی وجہ سے محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے مسلسل بالضحک، یعنی ایک حدیث ایسی ہے کہ حضور نے بھی ہنستے ہوئے بیان کیا، صحابہ سننے والوں نے بھی ہنستے ہوئے بیان کیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بیان، انہوں نے بھی ہنستے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا ہے کہ جب بھی کوئی استاد حدیث بیان کرتا ہے وہ بھی ہنستا ہے، سننے والے بھی ہنستے ہیں۔ کہ انسان کی نادانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہیں گے تو اس کے ساتھ ایسی دل لگی کریں، پھر اس کے بعد جنت میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مانگ تو کتنا مانگتا ہے؟ کہا کہ اس میں تو کوئی جگہ بھی نظر نہیں آتی، مجھے کیا دے گا؟ کہا کہ جا تجھے دنیا سے 10 گنی جنت میں نے تجھے دی۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ یہاں تو کوئی جگہ ہی نظر نہ آئے، کہا جا میں تو فرشتے اس کو بھیج دیں گے، اسی دیں گے۔ تو یہ معاملہ مومنوں کے ساتھ ہوگا، لیکن کب؟ ایمان کے ساتھ جائے۔ جیسے ایک نوکری کرنے والا، سرکاری نوکری کرنے والا اپنی نوکری کے درمیان میں کوئی ایسی حرکت کرنے سے ڈرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پینشن ضبط ہو جائے، ایسے ہی مومن کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا گناہ نہ کروں کہ جس گناہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے میرا ایمان سلب ہو جائے۔ اس لیے کہ ایمان موت کے وقت میں لٹ گیا تو دوست جو ہے مرنے کے بعد پھر دنیا میں چاہے محمد احمد کے نام سے پکارے گئے، لیکن نہ معلوم کس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اسی وجہ سے گزشتہ جمعہ میں نے قول سنا تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ سفیان ثوری کون ہے معلوم ہے؟ طبع تابعین میں سے ہیں، اور بڑے اونچے پائے کے محدث، فقیہ، اور اونچے پائے کے ولی بھی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ چنانچہ جو ہے وہ رو رہے ہیں، کسی نے دیکھا، کہا کہ حضرت کون سا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت کے سامنے ایک گیہوں کا دانہ پڑا ہوا تھا، اور اٹھا دانے کو، کہا کہ دیکھ میرے گناہ جہاں معاملہ ہے تو میرے نہیں، خدا کی رحمت کی ہوا کا ایک جھونکا چل جائے تو پوری دنیا کے گناہوں کو معاف ہونے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان ہاتھ میں رہتا ہے نہیں رہتا۔ اور تمام انبیاء بھی اس سے ڈرتے رہے، تمام اولیاء بھی اس سے ڈرتے رہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے جو ہے مذاق کیا اور کہا کہ جنید بڑا ولی ہو کر پھرتا ہے، بتا یہ میرا کتا تو اس سے اچھا ہے یا تو اچھا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر میری موت ایمان پر ہے تو میں کتے سے اچھا ہوں، اور اگر جو میری موت ایمان پر نہیں ہے تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ اس لیے دوستو جو ہے یہ چھپ چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں اور لوگوں کی ٹوپیاں اچھالتے ہیں، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یہ تیسا ہے، اور اسی طرح چوریاں اور ڈکیلیاں کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے اوپر پیٹ پر لاتے مار مار کر جو ہے ان کو جو ہے مار کر جو ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ دوستو خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں اور جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہی ہمارے کرتوت ہیں۔ آج غیر قومیں ہمارے اوپر تھوک رہی ہیں، کیوں تھوک رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ تھوکا جائے۔ آدمی کہاں تھوکتا ہے؟ وہاں تھوکتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر تھوک دیتا ہے۔ آج غیر قومیں مسلمان کو دیکھ کر تھوکتی ہیں، یہ ہمیں دیکھ کر تھوک ایسا نہیں بلکہ ہمارے اعمال کا یہ اثر ہے۔ اعمال کی وجہ سے آج ہمارے ان کے دلوں میں سے ہماری وقت نکل چکی ہے۔ اس لیے دوستو جو ہے دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے خدا کی نافرمانی سے رک جائے، اور جو خدا کی نافرمانی سے رکے گا تو دنیا میں بھی سکون ہوگا۔ آج جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن جو کتنے سکون سے اس کا ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھنے کی تمنائیں کرتے ہیں۔ غیر قومیں بھی ان کے پاس جاتے ہیں تبرک کے لیے، دعا کرانے کے لیے، اپنے اوپر پھونکانے کے لیے، سب کچھ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو جو ہے بد سکونی اور بد اطمینانی اور بے چینی دور کرنے کے لیے دوستو پیسہ نہیں ہے،
بلکہ جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنی بے چینی بڑھتی ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، اعمال کو، اپنا اعمال کو صحیح کرو۔ اسی وجہ سے پہلے آج میں نے سنائی تھی فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ تو دنیا کی مصیبتیں جو ختم ہو جائے گی، لیکن جو ہے آخرت کی مصیبتیں اگر ایمان کے بغیر انسان گیا تو وہاں کی مصیبتیں دائمی ہوگی، اور اگر ایمان کے ساتھ گیا اور بدعمالیوں کے ساتھ گیا اور سزا ہو گئی تو نہ معلوم کیسی سزا ہوگا۔ دوست جو ہے جہنم کی آگ کا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ایک چنے کے برابر دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کو جل کر راکھ کر دے، ایسی آگ ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ 70 مرتبہ دھو کر دنیا میں بھیجی گئی ہے، تو بتاؤ اس کی گرمی کیا ہو۔ اسے دوستو گناہ ایک گرمی ہے، یہ جہنم اور جہنم کی سزائیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخرت میں جو بھی کچھ سزائیں سامنے آئے گی یا جنت کی نعمتیں سامنے آئے گی، یہ ہمارے اعمال کو شکلیں بدل کر نعمتوں کو سامنے لایا جائے گا، یا اعمال کو بد اعمالوں کو بدل کر سزاؤں کی صورت میں لایا جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے گناہ جو ہے ایک جو ہے آگ ہے، اور اس آگ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بد سکونی اور بے چینی ہوتی، اس لیے کہ جب گرم ہوگا تو بے چینی آئے گی۔ تو اس وجہ سے دوستو جو ہے اپنے اعمال کی درستی کی بہت ضروری ہے، اور یہ جو ہے چھپ چھپ کر دوستو جو ہے موبائلوں کے اوپر گندے پروگرام دیکھ دیکھ کر اپنے اعمال اور اپنے آخرت کو خراب کرتے ہیں، سنبھل جاؤ، اس لیے کہ کس وقت موت آ جائے۔ اگر اسی حالت میں کہ جب ہم غلط پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے زندگی بسر کرو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسا حشر کیا جائے۔ اس لیے جو ہے موت کا وقت تو کوئی اللہ کے علم میں مقرر ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی مقرر نہیں ہے کس وقت کیا ہو جائے۔ اور آج تو آدمی بیمار بھی نہیں پڑتا، 1 گھنٹے پہلے ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہوتا، گھنٹے کے بعد اس کا اعلان سنتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد اس کو دفنا دے۔ لہذا بالآخر ہم کس زندگی کے انتظار میں دوستو گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ کر کے جو ہے دیکھا، اب گناہ چھوڑ کر بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مومن کے لیے بنائی ہے، تو دنیا میں سکون کے لیے نیک اعمال ہے، اور آخرت میں سکون حاصل کرنے کے لیے بھی نیک اعمال ہے۔ وہاں پر نیک اعمال کی بنیاد پر انسان کو سکون ملے گا، اور دنیا میں بھی اسی بنیاد کے پر سکون ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اپنے ایمان کی سلامتی، بہت کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگو۔ اور آتا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی، جس آدمی کو اپنا خاتمہ کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان کر کرتے ہیں، اور جس کو اپنا خاتمہ کی فکر نہیں ہوتی اس کا خاتمہ جو ہے بہت ممکن ہے، خطرہ ہے کہ ایمان پڑھنا، اور جو گناہوں کے اندر آگے بڑھتے رہنا یہ علامت ہے کہ ہمیں اپنے خاتمہ کی فکر نہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جنت و مومن کو دے کے، لیکن جنت کے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اعمال صالح ہو۔ اب جنت کے درجات کیا ہے، جنت میں کیا نعمتیں ہیں، ایسے تو ہم سنتے ہیں باغات ہیں، یہ ہوں، لیکن حدیث کے اندر اس کی کیا تشریح کی گئی ہے، مفسرین نے کیا تشریح کی ہے، اور جنت کے اندر کیسے مقام ملیں گے، اللہ کا دربار ہوگا، وہاں پر کیا انسان کا حال ہوگا، اس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل آتی ہے، جس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ سنیں گے۔